السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دیں. وعلیکم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا احسان ہے ایک بہت ہی مبارک دن میں یعنی جمعہ کے دن میں اور مبارک گھر میں یعنی اللہ کے گھر میں اور ایک بہت مبارک نسبت پر یعنی نکاح کی نسبت پر ہم جمع ہیں. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے امام صاحب دامت برکاتہم کا. ہمارے منا بھائی، ایسے کچھ جانے پہچانے چہرے نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، اصل تو خطبہ نکاح پڑھانا ہے اور اللہ قبول کرے، لیکن 2 یا 3 باتیں بہت مختصر آپ کے سامنے کرنا ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح، شادی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آپ سوچیں نا کہ سب سے پہلے کائنات میں اگر کوئی عبادت آئی ہے تو وہ شادی آئی ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے اور اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اس وقت نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم میں تمہیں شوہر بناؤں گا، حوا میں تمہیں زوجہ یعنی بیوی بناؤں گا، اور نکاح پڑھانے والے خود اللہ بن گئے. معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت آئی، بولو کون سی آئی؟ نکاح. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم میں نے جنت میں تمہیں شوہر بنا دیا، حوا کو بیوی بنا. اور نکاح پڑھانے والا کون؟ اور آج جمعہ کا دن ہے، برابر سننا. نکاح ہو گئے، بولو وہاں نکاح ہو گیا. اس سے بڑا کیا نکاح ہوگا کہ پڑھانے والا کون ہے؟ خود اللہ. نکاح ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نکاح ہو گئے، میں حوا کے پاس جا رہا ہوں. بھائی نکاح ہو جاوے تو میاں بیوی کے پاس جاوے حلال. بولو میاں بیوی کے پاس جاوے حلال. تو حضرت آدم جانے لگے. اللہ نے فرمایا نہ آدم نہیں، مہر دو. تو حضرت آدم بڑے تعجب میں، اللہ مہر کیا دوں؟ کیونکہ میں بھی جنت میں اور حوا بھی جنت میں. اگر میں نے مہر میں کہا کہ یہ جنت کا حصہ حوا میں نے تیرے کو مہر میں دیا، تو حوا کہے گی اس کا ڈبل میں نے تیرے کو دیا. پوری جنت دونوں کی ہے. تو حضرت آدم نے ہاتھ جوڑ کر کہا اللہ بتا تو صحیح مہر میں کیا دوں، کیونکہ جس کا میں مالک ہوں اس کی وہ مالکہ ہے، تو میں مہر میں کیا دوں؟ سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، میرے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، میرے آخری نبی آنے والے جو مصطفیٰ بھی ہوں گے، بولو مجتبیٰ بھی ہوں گے، مرتضیٰ بھی ہوں گے. بس ان پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، مہر ادا ہو گیا. خیر مجھے بتانا یہ تھا کائنات کی سب سے پہلی عبادت، آخری عبادت بھی نکاح ہے. آخری عبادت بھی نکاح. جنت میں جائیں گے نا ہم لوگ؟ کیوں یہ 2-4 ہی جائیں گے، باقی کو نہیں جائیں گے؟ ایسا بیٹھے جیسے سب کا نکاح پڑھانے کا ہو رہا ہے. بولو نا جنت میں سب کو جانا نا؟ جنت میں جائیں گے. معلوم ہے جنت میں جب ہم ہوں گے، بولو انشاءاللہ، اور جنت کے پلنگ پر ہم لیٹے ہوں گے. جنت کا پلنگ کیسا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. جس کو مسیری کہتے ہیں، وہ مسیری پر ہم لیٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرا بندہ
نکاح ہونے والا ہے. کہے گا اللہ نکاح؟ اللہ کہیں گے حور کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے. تو کہے گا اللہ بھائی نکاح ہونے والا تو آدمی کھڑے ہوئے نا. اللہ کہے گا لیٹا رہے. تو لیٹا رہے گا تیرا نکاح بھی خود اللہ پڑھانے والا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی اپنے اپنے پلنگ پر اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے, اٹھنے بھی اللہ نہیں دیں گے. اللہ فرمائیں گے تو لیٹا رہے گا, حور آتی رہے گی اور میں تیرا نکاح پڑھاتا رہوں گا. معلوم ہوا کائنات کی آخری عبادت بھی کیا ہے؟ نکاح. اور شروع عبادت بھی کیا ہے؟ نکاح. اب میں 2 باتیں اور کرنے جا رہا ہوں جو تھوڑی اچھی نہیں لگے گی. کروں نا؟ شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو ماشاءاللہ بننے جا رہے ہیں. ہاں کشتی میں ڈوب رہے ہیں. ڈوبو. ایک کی بیوی بہت ستاتی تھی تو اس نے ڈائیلاگ بولا. کیا بولا؟ بہت اچھا بولا. ہمیں غیروں میں کہاں اتنا دم تھا, ہمیں تو اپنوں نے لوٹا ہے. بیوی تو اپنی تھے نا. غیروں میں کہاں دم تھا, ہمیں تو اپنوں نے لوٹا ہے. میری کشتی وہاں پہنچی جہاں پانی کم تھا. تو بیوی ہوگی خطرناک, الو کا الو گدھا کا گدھا, ایسی جگہ کشتی لے ہی کیوں گیا جہاں پانی کم تھا. تو شوہر کیسا ہونا آج میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ سب شوہر بولو ماشاءاللہ. آج ہم باہر کی دنیا میں بہت اچھے ہیں. بولو باہر کی دنیا میں بہت. ابھی ہم کو دوست ملے یا توا پہ جائے یا کہیں ہم گھومنے کے لیے جائیں یا سیٹرڈے نائٹ ہو ساپوتارہ جائے یا ہم کہیں تھوڑا صورت میں جس کو انگریزی میں کہتے چل آؤٹ کرنے جائے, اتنا اچھا ملے گا, اتنا اچھا ملے گا, اتنا اچھا ملے گا. اور جب گھر میں آئے گا تو ایسا لگتا کھٹی کڑی کا پیالہ ٹھوس کے آیا ہوا ہے. ابھی بیوی کچھ پوچھے گی نا کیا ہوا, یار بہت نقصان چلتا ہے کاروبار میں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو باہر کیوں ہنساتا تو؟ وہاں کاروبار کا نقصان نہیں سمجھ میں آیا. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا مرد کون سا اچھا. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مغرب کے بعد اوابین پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو رات کو تہجد پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو چاشت اور اشراق پڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لاہلیکم, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی بیوی کہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے. جتنا ہنسنا بولنا ہے وہ گھر کا بولنا باہر بولتا ہے. اور گھر میں آئے گا تو بیوی کے سامنے دکان کا ٹینشن ہے اور بچہ پڑھنے گیا کہ نہیں گیا, ساری ٹینشن کی باتیں گھر میں. ارے میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ٹینشن کس کے پاس تھا؟ ہم کو کس کا ٹینشن ہوگا؟ ایک دکان کا, ایک بیوی کا, 4 بچوں کا, ایک فیکٹری کا, کتنا ٹینشن ہوگا؟ ہمارے نبی کو پورے عالم کا ٹینشن تھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب بھی میرے گھر میں نبی آئے میں نے دیکھا داخل ہوتے ہی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی تھی. ہمارے یہاں تو بیوی سے لڑنے کی بہت عادت ہے, اور لڑتے بولنے کا نہیں, طلاق دے دوں گا. ابھی کیا بولے گا معلوم؟ خاندان ہی تیرا ایسا ہے, تیری ماں بھی ایسی, تیرا باپ بھی ایسا. تو اب سمجھ میں آیا جب 4 بچے پیدا ہوئے ہیں, کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ باہر میرے جیسا لمبا بیان, چلہ جماعت میں, خانقاہ میں اللہ اللہ, اور گھر میں اللہ اللہ بیوی کو بلوا دیتا ہے. معلوم ہے ایک صحابی تھے, شاید آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے صورت میں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. وہ صحابی کا نام تھا انجشہ. بولو کیا نام تھا؟ انجشہ. بیوی کو مارا. وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم سے کروڑوں درجے اونچے ہیں, لیکن بیوی کو غصے میں مارے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, جملہ سننا. ہمارے نبی نے فرمایا اضربت امرأتک, بیوی کو مارا, بیوی کو. میں کئی حدیثوں کو جوڑوں گا, سننا. بیوی کو مارا. تو حضرت انجشہ اللہ کے رسول کے سامنے کس کی ہمت؟ کہا اللہ کے رسول وہ غصہ آ گیا تھا نا, تو غصے میں نے بیوی کو 2-4 تھپڑ مار دیے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ رویدک قواریر, رویدک قواریر. ارے کانچ کی بوتل کو توڑنا کوئی بہادری کی بات ہے؟ کانچ کی بوتل تو بچہ بھی توڑ دیتا ہے.
پھر ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا کسی بیوی کو مارنا یا کسی کو پچھاڑ دینا بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. مانا بیوی کی غلطی تھی، ایک غلطی معاف کر لے، قیامت میں اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے دوستو، ہر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے. جیسا تم اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے، اللہ نہ کرے کل ہماری بیٹیوں کے ساتھ ویسا نہ ہوئے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور ایک بات اور بھی بتا دو، آپ اپنے گھر میں ذرا بیوی بچوں کو بتا دینا، میاں بیوی ہے، بولو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہ آپ لوگ فرشتے پیدا ہوئے ہیں؟ ہوتا ہے نا جھگڑا، ہوتا کہ نہیں ہو رہا؟ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، میرے گھر میں بھی ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں سب سے بڑی عورت کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا دنیا میں سب سے اچھی عورتیں کون سی؟ ہمارے نبی نے فرمایا 4. کتنی؟ 4. کہا نمبر 1 کون؟ تو فرمایا نمبر 1 حضرت مریم. بولو کون؟ نمبر 2 کون؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا آسیہ، فرعون کی بیوی. نمبر 3 کون؟ تو کہا میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ. اور نمبر 4 کون؟ تو کہا میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر علماء نے اس پر بحث کرنا شروع کیا کہ 4 میں سب سے اچھی کون؟ تو اکثر علماء اس پر آئے کہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس عورت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر خطبہ دینے والا جمعہ میں خطبہ دیتا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری عورتیں جب جنت میں جائے گی، ہمارے نبی فرمائیں گے عورتیں جنت میں پہنچی ہے، لیکن سارے جنت کی عورتوں کی سردارن میری بیٹی فاطمہ بننے والی ہے. ایک دن حضرت فاطمہ اور حضرت علی سننا برابر کیا ہوا؟ جھگڑا. کس میں؟ تو حضرت فاطمہ نے غصے میں کیا کہا؟ من جا رہی ہو ابا کے پاس. کس کے پاس جا رہی ہو؟ ابا کون ہے؟ حضرت علی بیوی سے ڈرتے ہیں ہماری طرح، سسر سے ڈرتے ہیں ہماری طرح، لیکن حضرت علی کو ٹینشن یہ تھا کہ یہ جا رہی ہے ابا کے پاس. ایک طرف وہ ابا ہے، ایک طرف خسر ہے، لیکن ہے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ گئی اور ابا کو جا کے داستان سنائی اور ابا نے کہیں بد دعا کر دی تو علی فرماتے میں تو برباد ہو جاؤں گا. کہا فاطمہ کو روکا نہیں، ابا کے پاس نہیں. بولی نہیں میں تو جاؤں گی ابا کے، پورا جو بھی جھگڑا ہوا ہے میں ابا کو جا کے بتاؤں گی. گئی حضرت فاطمہ. جیسے حضرت فاطمہ 10 قدم گئی ہوگی نا، حضرت علی نے ٹینشن، کیا اس کا ٹینشن نہیں کہ بیوی جا رہی ہے، اس کا ٹینشن ہے کہ اگر میرے نبی نے بد دعا کر دی تو میں تو نہ دنیا کا رہوں گا نہ آخرت کا رہوں گا. حضرت علی دوسرے راستے سے گئے، راستہ وہی تھا لیکن دوسرے راستے سے گئے. حضرت فاطمہ سیدھے روتے ابا کے پاس، یعنی آقا محمد الرسول اللہ. حضرت علی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے کہ کیا کہیں بد دعا تو نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا. حضرت فاطمہ نے پوری داستان سنائی اور پھوٹ کے رونے لگی. ابا ایسا ہوا، ابا ایسا ہوا، ابا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. لیکن میرے پیارو حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم میرے نبی نے 3 باتیں کہی. کتنی باتیں؟ سنو ہم لوگ بھی اگر اپنی بیٹی کو روانہ کریں نا تو یہ بات یاد. ہمارے نبی نے 3 باتیں کہی. سب سے پہلے کہا فاطمہ تیری ساری بات سنا، اب تو میری 3 بات سن لے. حضرت فاطمہ سوچی ابا کچھ کریں گے. کہا پہلی بات بیٹی فاطمہ علی بہت اچھے ہیں، علی بہت اچھے ہیں. بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور علی نے میری بہت مدد کی ہے، جان تن من دھن سب مجھ پہ قربان کر دیا ہے. ایسے شوہر کی شکایت لے کر آئی میرے سامنے. پھر ہمارے نبی نے دوسری بات کہی، بیٹی فاطمہ کیا سمجھتی ہو کہ جو تم کہو شوہر مانے؟ کیا ضروری ہے کہ شوہر بیوی کی ہر بات کو مانے؟ شوہر ہے، کہیں کچھ اپنی مرضی پر چلے گا، کہیں بیٹی کی مرضی، کہیں بیوی کی مرضی پر چلے گا. ضروری تو نہیں کہ تمہاری ہر بات کو مانے. اور تیسری بات کیا کہی؟ جا فاطمہ معافی مانگ لے، شوہر ہے معافی مانگ لے. یہ راضی ہوگا نا قیامت میں اللہ رسول بھی راضی ہو جائیں گے. حضرت یہ فاطمہ تو یہ کہہ کر سن کر چلی.
حضرت علی آئے ہمارے نبی سے لپک لپک کر روئے، بہت روئے، کہا میرے نبی میں تو ڈرتا تھا کہ آپ میرے لیے بد دعا کریں گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جاؤ علی جاؤ، فاطمہ گھر پہنچے اس سے پہلے اس سے منا لو، جاؤ۔ تو حضرت علی دوڑتے دوڑتے گئے، فاطمہ ابھی گھر بھی نہیں پہنچی، جا کر کہا فاطمہ میرے کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے ابا نے مجھے سکھایا، آج سے معافی تم نہیں مانگو گے، معافی میں تم سے مانگتی رہوں گی۔ بولو سبحان اللہ۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی ایکشن لیتے تو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ صرف ہمارے نبی کہتے ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، کیا علی کر رہے میرے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر رعب اور دبدبے والا، ارے نبی تو آواز دیتے تو جبرائیل بھی اتر کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹی آئی تھوڑا بہت رونا دھونا روئی تو میری بیٹی اگر آوے، اب میں اور میری بیوی لا موبائل لا اس کے باپ کو فون کریں، اور جس نے شادی کرایا نا لا اس کو فون کر، جس نے اپنے کو بولا تھا نا کہ لڑکا بہت اچھا لا اس کو بھی فون کر۔ ارے ماں بہن کی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں۔ یہ ہم نے اپنی بیٹی کو سبق دیا تھا۔ بیٹی اگر ہمارے گھر پر آ کے سسرال کی شکایت کرے، ایک ہی جواب دے دو، بیٹی تیرے کو وہاں حوالے کیا ہے اور نکاح پڑھا کر اللہ کے حوالے کیا ہے، اب شکایت ہم سے مت کر، کس سے کر لے؟ اللہ، اور اللہ کے یہاں دیر ہوگی مگر کبھی اندھیر نہیں ہوگا۔ اس لیے موبائل اٹھا کر اپنے سامنے والے سے گالی گلوچ کرنا، یہ ہمارا اسلام دھرم ہم کو نہیں سمجھاتا۔ اگر یہ کرنا ہوتا تو کون کرتے؟ ہمارے نبی کرتے، لیکن ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ جا علی سے معافی مانگ لے۔ تو بھائی ایسا کرو گے نا، میں نے دونوں طرف کا حق بتایا، شوہر کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ خیر بس اب ہم نکاح کا خطبہ پڑھائے، خالی ایک بات میں آپ کو بولوں، آپ کو خراب تو نہیں لگے گا نا، یہ آپ لوگ یہاں آئے ہو، کیوں بیٹھے کیوں؟ ارے بولو نا، کائے کو بیٹھے ہو بھائی؟ کہیں میں تمہارے پاس کھانے کے لیے آیا ہوں؟ ہاں یہ منا بھائی کتنے زمانے سے میرے کو دعوت نہیں دیا، اتنا میرا پرانا دوست ہے، کم سے کم 8-9 مرتبہ میرا کھا کے گیا ہے۔ بھائی رومال دے لے ذرا۔ وہ کہا ہے ہمارا وسیم بھائی نہیں ہے؟ اچھا مولانا عنایت اللہ ہے، برابر ہے بھائی، وہ پانی آئے گا تو تیمم تھوڑی کرے گا وہ۔ خیر یہ ایک بات بولوں، نکاح کے لیے آئے نا؟ ہاں بولو نا، ہاں کنکوتری ملی؟ ہاں بولو نا ملی؟ ہاں وہ ایک جگہ میں نے وہاں کہیں گیا تھا لمبایت میں، میں نے کہا کنکوتری ملی تو سمجھے نہیں، میں بولا یہ سمجھ، بولتا رکا رکا، وہ اصل میں عربی لفظ ہے رکعتن، اس کو یہ ہمارا بیٹا ہے رکا رکا بنا کے کیا حالت کر دیا اس کی۔ چلو کنکوتری ملی آپ کو، کتنی کنکوتری ملی؟ ایک ہی ملے گی نا بھائی۔ اچھا آپ لوگ نہیں آتے، آج شادی میں نہیں آتے، یہ نکاح میں نہیں آتے، نکاح کینسل ہو جاتے۔ ارے بولو نا، نکاح کینسل ہو جاتے۔ ارے میں نہیں آتا، قاری احمد علی نہیں آتا، مولانا عبد الکریم نکاح پڑھا دیتا، نکاح کینسل ہوتے۔ معلوم ہوا کہ ہم نہیں بھی آتے تو بھی نکاح ہونے والا، کیونکہ یہ سپیڈ پکڑ چکا، اب کوئی نہیں روک سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا اب میرے سوال کا جواب دو، ایک کنکوتری نہیں آتے تو بھی نکاح ہوتے تو کائے کو ہے؟ کائے کو ہے؟ رشتہ نبھانے آئے۔ بولو رشتہ، اور رشتہ نبھانا بھی فرض ہے، بولو رشتہ نبھانا بھی فرض ہے، عبادت ہے نکاح، رشتہ نبھانا فرض ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے جو کھانے کے لیے آتے، منا بھائی ہاں منڈپ میں گھس گیا اور کیا بولتا معلوم، لڑکی والے پوچھے لڑکے والے کی طرف سے آیا، لڑکے والے پوچھے تو لڑکی والے، اور باہر نکل کر کیا کہتا ہے، الو بنایا، کھا کے آیا پیٹ بھر کے، نہ ادھر سے دعوت نہ ادھر سے دعوت۔ ہمارے نبی کو 1500 سال پہلے معلوم تھا کہ ایسا بھی آئے گا، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بغیر دعوت کے گیا دخل سارقا وخرج غاصبا۔ ہمارے نبی فرماتے جب اندر گیا تو چور بن کے گیا، باہر آیا تو لٹیرا بن کر آیا، قیامت میں ایک ایک لقمے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایسا الو نہیں بنانے کا، وہ اپنی الو بنتے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے معلوم، میں دوسرے کو اٹریکٹ کر رہا ہوں، الو بناتا ہوں، حقیقت میں خود پاؤلی بنتا۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سورت میں رات کو بائک لے کے چلتے، دیکھا آپ نے؟ مولانا عبد الکریم دیکھا رات کو 1 بجے پوری سپیڈ میں اور ہارن بجاتے ہوئے، اور پھر بمپر آتا تو اس پہ سٹن کرتا ہے، اور سٹن کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے میرے کو، جو دیکھتا ہوگا کہتا ہوگا یہ پاؤلا ہے پاؤلا۔ کمپنی نے کتنے ٹائر دیے، کتنے ٹائر پہ چلا رہا ہے؟
وہ سمجھتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن لوگ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا سننا، وہ راستے پہ کھڑا ہو گیا، وہ گاڑی چلتی تھی نا تو گنتا تھا، 1 2 3، گاڑیاں تو بہت چلتی راستے پہ، تو دوسرا کوئی سمجھ گیا ہے دماغ کا، آ کر کیا کر رہا ہے؟ کہا گاڑی گن رہا ہوں۔ کہا اپنے سگرام پورہ میں گاڑی گننے کے پیسے دینے پڑتے، تو کہا گاڑی گننے کے پیسے دینے پڑتے؟ کہا ایک گاڑی کا 10 روپیہ۔ تو کہا ہاں میں نے 10 گاڑی گنا۔ تو کہا 100 روپیہ لا، اسے 100 روپیہ دے دیا۔ دوسرا کوئی کھڑا تھا وہاں پہ، اس نے کہا وہ تیرے کو الو بنا کے گیا، وہ تیرے کو الو بنا کے گیا، یا گاڑی گننے کا کوئی پیسہ دیتا ہے؟ فکر مت کر، میں نے الو بنایا، 400 گاڑی گنا، خالی 100 ہی روپے دیا۔ آج ہمارا حال ایسا ہے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا، ایک کنکوتری آئے، نہیں آتے تو بھی نکاح۔ یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے، ہم نہیں آتے تو بھی نکاح ہو جاتے، لیکن آئے ہیں رشتہ داری نبھانے۔ میرے پیاروں، ان کی ایک کنکوتری پر ہم آ گئے، اوپر والا روز 5 کنکوتری بھیجتا ہے۔ بولو اوپر والا روز، اس میں فجر کی کنکوتری میں تو پھول لگا کے بھیجتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، کوئی آپ کی آفس میں کنکوتری لے کر آوے ٹیبل پر، اور آپ بولو اچھا کون؟ کہا میرے بیٹے کا نکاح ہے، کنکوتری لے کر آیا۔ آپ وہ کنکوتری کو ٹھاڑ کر کے پھاڑو اور پھینکو، کیا بولے گا وہ؟ حرام برابر جو اب میرے نکاح میں ٹانگ توڑ دوں گا آیا تو، صحیح ہے نا؟ ہم ان کی کنکوتری پر آئے اور اوپر والے کی کنکوتری پھاڑ دی۔ یہاں بہت سارے بیٹھے جن کا چہرہ بتاتا ہے فجر نہیں پڑی، نکاح میں آیا۔ کتنا بڑا بے وقوف اور بے شرم ہے جو نکاح میں آیا، اوپر والے کی کنکوتری پھاڑ کر زمین والے کی کنکوتری پر آیا۔ اللہ بھی کہتا ہوگا میرے بندے کی کنکوتری آئی تو میرے گھر میں آ گیا، میری کنکوتری آئی میرے گھر کے لیے تو تو نے میرے گھر کو چھوڑ دیا۔ کہیں اللہ وہ نہ کہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ۔ اللہ کہتے دیکھ میرے کو مت بھولنا، ورنہ جس دن میں تیرے کو بھول جاؤں گا دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے آج کا نکاح کا پیغام ہے، اگر ہم دنیا کی کنکوتری پر آتے ہیں ارادہ کرو اوپر والے کی کنکوتری پر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے پیارے بیٹے، اگر آپ کی اجازت ہے تو نکاح کا خطبہ شروع کروں، لیکن نکاح کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو نکاح کے سب سے اہم رکن رکین ہے، وکیل محمد جابر عبدالغفار بھروچی، آپ ہیں، اللہ آپ کی عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بیٹی سے اجازت لے لی، اجازت دے دی، اور مہر آپ کو تو معلوم ہوگا 25,000 نقد یا ادھار؟ ماشاءاللہ، چلو کامیاب ہو گئے سوال جواب میں، ماشاءاللہ۔ ایسے سوال تو آپ کے نکاح میں بھی کسی نے نہیں پوچھے ہوں گے۔ اچھا پہلا گواہ ہمارے ہیں محمد اسماعیل عبدالغفار بھروچی، آپ ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرے گواہ محمد الطاف غلام محمد ٹیلر، آپ ہیں، ماشاءاللہ۔ چلو دیکھو بیٹا، وکیل بھی موجود ہے، دونوں گواہ بھی موجود ہے، پورا مجمع بھی گواہ کی شکل میں موجود ہے۔ اجازت شروع؟ نہیں شروع؟ کسی نے آج تک نہ بولا ہی نہیں ایسے ٹائم پر بھائی۔ یہ میں تو کہتا ہوں منا بھائی کرو شادی کرو، ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے ہیں۔ خوش ہے نا بیٹا؟ ہم لوگ بھی وہ ٹائم پہ بہت خوش تھے۔ خیر خطبہ سب اطمینان سے سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایجاب اور قبول، اور اس کے بعد دعا، اس کے بعد ملاقات، اس کے بعد روانگی۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جی بہت پیارے بیٹے فیضان احمد محبوب میاں ٹیلر، آپ نے ہمارے وکیل کی وکالت سے، ہمارے پہلے گواہ اور دوسرے گواہ کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے زوجہ بنا کر، منکوحہ بنا کر، بیوی بنا کر فہیمہ بانو محمد جابر بھروچی کو بیوی بنا کر بعوض مہر 25,000 روپیہ نقد آپ نے فہیمہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. الحمدللہ قبول کیا. تھوڑا بلند آواز سے تاکہ قریب ایک بار اور بول دے. الحمدللہ قبول کیا. ماشاءاللہ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. دعا کریں بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا جمعہ کے دن غروب سے پہلے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے. اللہ وہ گھڑی مل گئی ہے، تیرے گھر میں مل گئی ہے. اللہ جمعہ کے دن مل گئی ہے اور مبارک نسبت پر مل گئی ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہے. اتنے پریشان ہوتے اللہ نہ کہہ سکتے نہ سہ سکتے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ بہت سے لوگ کاروبار میں ٹوٹ گئے. اللہ محنت بھی کرتے. اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما دے. کتنے قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جہاں بھی دین کے شعبے کام کر رہے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. اور اللہ اس وقت تو اللہ نکاح کو قبول فرما لے. اللہ فیضان اور فہیمہ اللہ یہ دو میں وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی. وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی. اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی. بلکہ اللہ بیٹے فیضان اور فہیمہ میں وہ محبت دے دے جو تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی. اللہ نکاح آسان ہے مگر اللہ لڑکی کے ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہے. کون اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے کو ٹکڑے کو اپنے سے الگ کرے گا. کیا گزرتی اللہ نکاح والی رات ابا کے اوپر اماں کے اوپر. کل بیٹی چلی جائے گی کل بیٹی چلی جائے گی. اے اللہ بہت محبت ہے بیٹی سے. اللہ کوئی باپ اور ماں اپنی بیٹی کو اپنے سے الگ نہ کرے لیکن کیا کرے اللہ تیرا حکم ہے تیرے مصطفیٰ کا حکم ہے. ہم نے اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیا تیرے اور تیرے رسول کی مرضی کو آگے کر دیا. اللہ اب ایک ہی دعا مانگتے اللہ نکاح کو محبت کا ذریعہ بنا دے مودت کا ذریعہ بنا دے اطمینان کا ذریعہ بنا دے نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے. اللہ
ससुर और सास ये न समझे कि बहू आई है, बेटी आई है। इलाही आलमीन बेटी वाली मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह जो जाए वो सास ससुर को सास ससुर न समझे, अपने अम्मा अब्बा समझ के उनकी खिदमत करे। अल्लाह तबारक व तआला सब निकाहों को कबूल फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में जितनी भलाइयाँ मांगी अता फरमाए, शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमाए। अल्लाह निकाह के मौके पर कौन अपने माँ बाप को भूलेगा। जिनके माँ बाप ज़िंदा है उम्र में बरकत दे दे, जिनके अम्मा अब्बा रुखसत हो गए, अल्लाह मेरी अम्मी का यही वक्त था, 4 साल पूरे हो रहे। खिलाल आलमीन अम्मा अब्बा अल्लाह जिनके इंतकाल कर गए उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, उतूर से मुअत्तर फरमा दे, और इलाही आलमीन हम सब से राज़ी हो जा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक।